خواتین و حضرات السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن کریم بنی نوع انسان کے لیے نسخہ کیمیا ہے، مشعل راہ ہے، سرچشمہ ہدایت ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ عام مسلمانوں نے اس کی عظیم تعلیمات کو فراموش کر رکھا ہے اور ان کی عمومی زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند پایا سنتوں سے خالی ہے۔ لہذا مسلمان مردوں خواتین کو قرآن حکیم اور احادیث کریمہ کی عظیم تعلیمات سے آشنا کرنے کے لیے امروہہ کے ممتاز عالم دین حضرت مولانا حافظ قاری محمد یوسف صاحب امروہی نے اپنے مکان واقع محلہ بیگم سرائے خرد امروہہ یو پی انڈیا میں تفسیر قرآن مجید کا سلسلہ سن 1996 عیسوی سے خالق کائنات کی توفیق اور اس کے فضل جلیل کے توسعہ جاری کر رکھا ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب امروہی ہر پیر کو بعد نماز ظہر اس پروگرام میں قرآن حکیم کی تفسیر فرماتے ہیں۔ رمضان شریف میں یہ پروگرام ہر پیر کو صبح 8 بجے سے ہوتا ہے۔ ہر تقریر کی کیسٹ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب امروہی کے مکان سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیجئے آج کی تقریر ملاحظہ فرمائیے اور اپنے ایمان میں اضافہ کیجئے۔ اس کا عنوان ہے قبرہ، گنجا اور اندھا۔ 8 ربیع الاخر سن 1424 ہجری مطابق 9 جون سن 2003 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ جل جلالہ وعم نوالہ والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام البررة السباق إلى الإيمان والهجرة وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما۔ گرامی قدر حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو اس دنیا کے اندر وجود عنایت فرمایا ہے، ہمارا اور آپ کا وجود خود اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یوں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو چیز انسان کو عنایت فرمائی، ہر چیز باری سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان، فخیم الشان، بے مثال، بے عدیل نعمت ہے۔ انسان اگر اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کرنا بھی چاہے تو وہ شکریہ ادا کرنے پر قادر نہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے کا حکم ہمیں اور آپ کو دے رکھا ہے، حالانکہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی شایان شان شکریہ ادا کر نہیں سکتے، پر باری تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا حکم اس واسطے دیا کیونکہ باری تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ نعمت حاصل ہو جانے کے بعد جتنا اس کے اوپر انسان اللہ کا شکر ادا کرے گا اتنا باری سبحانہ و تعالی اس نعمت کے اندر اضافہ کرے گا، بڑھوتری کرے گا، زیادتی کرے گا۔
اس میں برکت کاملہ عطا فرمائے گا۔ شکر کے موضوع پر میرا مستقل الگ سے بیان، الگ سے تقریر، الگ سے کیسٹ موجود ہے۔ اس کا نام ہے شکر کی حقیقت۔ اس میں میں نے پوری تفصیل شکر کے بارے میں بیان کی ہے۔ آج تو یہ شکر کا ذکر ضمناً یہاں پر نکل آیا ہے۔ باری تعالیٰ نے 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ چنانچہ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا حکم ہمیں اور آپ کو جو باری تعالیٰ نے عنایت فرمایا، اس میں بھی ہمارا ہی بہت بڑا فائدہ ہے کہ میاں نعمت میں بڑھوتری ہوتی رہے گی، اضافہ ہوتا رہے گا، اس میں زیادتی ہوتی رہے گی، کثرت ہوتی رہے گی۔ چنانچہ جب نعمت کا انسان بیجا استعمال کرنے لگتا ہے تو آسمان زمین کا پیدا کرنے والا خدا اس نعمت کو بندے سے پھر چھین لیتا ہے، اور اگر نعمت کو صحیح مقام پر انسان استعمال کرتا رہے تو باری تعالیٰ پھر اس نعمت میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ جیسے انسان کا مال ہے، انسان کی دولت ہے جو انسان کے پاس موجود ہے، اگر اس دولت کو، اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، دین کی اشاعت میں، دین کے پھیلانے میں، دین کی تبلیغ میں، دین کی تعلیم میں، دین کے سیکھنے اور سکھلانے میں خرچ کرتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اور پھر اس مال اور اس دولت کے اندر باری سبحانہ و تعالی کی جانب سے بڑھوتری چلتی رہے گی، اضافہ ہوتا رہے گا، کیونکہ مال کا دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ انسان ماں کے پیٹ سے اپنے ساتھ مال نہیں لاتا، بلکہ دنیا میں آنے کے بعد قادر مطلق، بادشاہ مطلق اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو مال عنایت فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب جب بھی نعمت خرچ ہوتی رہے گی، باری تعالیٰ اس میں برکت کاملہ عطا فرماتا رہے گا، یعنی وہ چیز انسان کے واسطے لینا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا یہی ہے کہ میں اپنے بندے کو خوشحالی کے اندر رکھوں، نعمت کے اندر رکھوں، بدحالی سے بچاؤں، تکلیف سے بچاؤں، مصیبت سے بچاؤں، لیکن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لے کر اپنے آپ کو مصیبتوں کے کنویں میں دھکیلتا رہتا ہے اور پریشان ہوتا رہتا ہے۔ جب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ دنیا کی زندگی تو بھئی فانی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی زندگی ہے، دنیا کی ریل گاڑی تو ایک دن جا کر رک جائے گی، ہر انسان کو یہاں سے جانا ہے، جو دنیا میں پیدا ہوا ہے واسطے ناپید کے ہے، یعنی آیا ہے تو اس کو جانا بھی ہے۔ تبھی تو دیکھیے نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہو جانے کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان پڑھوائی جاتی ہے اور بائیں کان میں تکبیر یعنی اقامت کہلوائی جاتی ہے، جس میں قد قامت الصلاة کے الفاظ 2 مرتبہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو بچہ پیدا ہو گیا، اس کے کان میں اذان کیوں دلوائی گئی؟ دانے کان میں اذان کیوں پڑھوائی گئی اور بائیں کان میں تکبیر پڑھوائی گئی؟ نماز تھوڑی ہی ہو رہی ہے، اذان اور تکبیر کہلوا دی گئی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب مسجد میں نماز کا وقت آتا ہے اور نمازی آ جاتے ہیں تو اذان کے ساتھ ساتھ
جب جماعت کھڑی ہوتی تو تکبیر بھی کہلوائی جاتی. تکبیر پڑھنے والے کو مکبر کہتے ہیں، اذان پڑھنے والے کو مؤذن کہتے ہیں. اس کے بعد امام صاحب نماز پڑھا دیتے ہیں. عورتوں کی جماعت تو ہوتی نہیں، عورتیں اپنے گھروں میں اکیلے اکیلے منفرد طور سے نماز پڑھتی. تو یہاں بچہ پیدا ہوا اور اس کے دائیں کان میں اذان پڑھوائی گئی، بائیں کان میں تکبیر پڑھوائی گئی، اور نماز کب ہوگی اس کی؟ مرنے کے بعد. مرد ہو چاہے عورت ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، نر ہو یا مادہ ہو، نماز جنازہ اس کی اب پڑھوائی گئی. بچے کے پیدا ہوتے ہی دائیں کان میں اذان کا پڑھوایا جانا اور بائیں کان میں تکبیر کا پڑھوایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اے اس دنیا میں آنے والے بچے، اے اس دنیا میں آنے والے انسان، دیکھ تو ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے یہاں پر نہیں آیا ہے، بلکہ تجھے یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب چلنا ہوگا. آیا بھی تو اللہ کے پاس سے ہے اور جانا بھی تجھے اللہ کے پاس ہی ہے. لہذا دیکھ، یاد رکھ، تیرے کان میں تکبیر اور اذان پڑھوا دی گئی. اب نماز جنازہ کی تیاری کر، یعنی شریعت کے مطابق دنیا میں رہ کر زندگی گزار. من چاہی زندگی تجھے چھوڑنی ہوگی اور رب چاہی زندگی تجھے اختیار کرنی ہوگی، وہ زندگی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور وہ زندگی کہ جس کے بارے میں تعلیمات بیان فرمائی سرکار مدینہ، آنے مدینہ، جانے مدینہ، شان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا اذان پہلے ہی پڑھوا دی گئی، ہوشیار رہنا. تکبیر پڑھوا دی گئی، ہوشیار رہنا، تجھے یہاں سے جانا ہے. تو انسان کو اللہ تبارک و تعالی یاد دہانی کراتا رہتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. چوتھے پارے کی آیت کریمہ میں نے آپ کو سنائی. کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جب اللہ تعالی نعمت عنایت فرمائے اور پھر اللہ کے راستے میں اس کو مانگا جائے تو دے دینی چاہیے، یہ سوچ کر کہ جس اللہ نے اب دی ہے وہ آگے کو بھی دے دے گا. جس خدا نے اب روٹی کھلوائی ہے وہ شام کو بھی کھلوا دے گا، اور جس خدا نے 32 دانت منہ کے اندر لگائے ہیں وہ ہمارے رزق کی ذمہ داری پہلے ہی لے چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو وعدہ کر لیتا ہے اس کو پھر نبھاتا ہے. انسان کے وعدوں کی طرح اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل سچا وعدہ کرتا ہے. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی یاد دہانی اپنی امت کو کرائی کہ دیکھو خدا کو مت بھول جانا، اپنے رب کو مت بھول جانا، اپنے مالک کو مت بھول جانا، اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو مت بھول جانا، اس خدا کو مت بھول جانا جس نے چاند اور
اور سورج کو بنایا اس خدا کو مت بھول جانا کہ جس نے چاند اور سورج کے اندر روشنی بھری، اس خدا کو مت بھول جانا کہ جس نے زمین سے سینکڑوں طرح کی ترکاریاں اگائیں اور اگاتا ہے اور آئندہ بھی اگاتا رہے گا۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر امت مسلمہ کو تعلیم دیتے رہتے تھے اور نصائح غالیہ ارشاد فرماتے رہتے تھے۔ نصائح غالیہ کے معنی ہی قیمتی نصیحتیں۔ چنانچہ پرانے زمانے کے واقعات بھی کبھی کبھی صحابہ کرام کو سناتے تھے تاکہ صحابہ کرام کے ذریعے سے اوروں تک یہ واقعات پہنچیں۔ جیسے براہ راست دین سیکھا ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے۔ صحابی وہ شخص کہلاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو، ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ اس کا پلورل یعنی جمع صحابہ آتی ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک واقعہ سنایا۔ خواتین و حضرات، یہ واقعہ امام مسلم ابن حجاج قشیری علیہ الرحمہ نے صحیح مسلم جلد دوم صفحہ نمبر 408 پر بیان فرمایا ہے، اور اس حدیث کے نقل کرنے والے یا یوں کہیے کہ اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو مشہور صحابی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے اوپر میرا مستقل بیان الگ سے موجود ہے، پوری تقریر انہی کے بارے میں ہے۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھو جی، بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی تھے، غور سے سننے کی بات ہے، اور اس واقعے کے اندر نصیحت ماننے والوں کے لیے بڑی بڑی قیمتی نصیحتیں موجود ہیں۔ میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پرانے زمانے میں بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی تھے، ایک تو کبرا تھا، دوسرا گنجا تھا، اور تیسرا اندھا بلائنڈ نابینا تھا۔ بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور بنی کے معنی اولاد، بیٹے۔ تو بنی اسرائیل کے معنی ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد۔ اب چاہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی براہ راست اولاد ہو، یا اولاد کی اولاد، یا اولاد کی اولاد کی اولاد ہو نیچے تک، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد کا ذکر کیا۔ سورہ بقرہ کے اندر تو بنی اسرائیل کا تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ باری تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدی اوف بعهدکم وإیایا فارہبون۔ بنی اسرائیل کے اوپر باری تعالیٰ نے مختلف قسم کی بڑی عجیب و غریب نعمتیں نازل فرمائی تھیں، لیکن یہ قوم ضدی قوم تھی، ڈھیٹ قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ جتنا
بنی اسرائیل کو نعمتیں عنایت فرماتے تھے، اتنا یہ سرکشی کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بغاوت کرتی تھی۔ تو مختلف مقامات پر ان کا ذکر ہے۔ میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، پرانے زمانے کے اندر بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ابرص، کبرا سفید داغوں والا، اقرع گنجا، اعمى نابینا بلائنڈ اندھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں آدمیوں کا امتحان لینا چاہا کہ دیکھیں یہ ہماری نعمتوں کا اقرار کرتے یا ناشکری کرتے، انکار کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ بندہ آگے چل کر کیا کرے گا، اس کا علم تو علم ازلی ہمیشہ سے ہے، اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جو امتحان میں ڈالتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں، توبہ، بلکہ اس لیے ڈالتا ہے تاکہ مخلوق کو بھی اس آدمی کے اچھے ہونے اور برے ہونے کا علم ہو جائے کہ اچھا ہے یا برا ہے، منافق ہے یا مخلص ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنا رکھا ہے اسی واسطے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ فلاں آدمی اچھا ہے اور فلاں آدمی برا ہے۔ جو ماننے والا ہوتا ہے وہ اچھا کہلاتا ہے، جو نہ ماننے والا ہوتا ہے وہ برا کہلاتا ہے۔ لیکن آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے خواتین و حضرات اس دنیا کو دارالامتحان، ایگزامینیشن روم بنا رکھا ہے۔ جو آیا ہے اس کا امتحان ضرور ہوگا، وہ کسوٹی پر ضرور پرکھا جائے گا۔ جیسے سونار سونے کو کسوٹی پر پرکھتا ہے کہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا ہے، یہ سونا اچھا ہے یا برا ہے، اس میں ملاوٹ ہے یا خالص سونا ہے۔ عورتیں بھی سوناروں کے پاس چلی جاتی، مرد بھی جاتے ہیں، سونا پیش کر دیتے ہیں، وہ پرکھ کر بتا دیتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا، ان کی آزمائش کرنی چاہیے۔ ایک سفید داغوں والا تھا، ایک گنجا تھا، ایک نابینا تھا، اندھا تھا۔ یہ واقعہ کون بیان کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، جس کو صحیح مسلم کے اندر امام مسلم ابن حجاج قشیری علیہ الرحمہ نے صحیح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 408 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے۔ سفید داغوں کی بیماری ہو جاتی ہے، جسم پر سفید داغ پڑ جاتے ہیں اور انسان کا جسم پھر بیکار ہونے لگتا ہے، خراب ہونے لگتا ہے، پھر آدمی کبرا یا چت کبرا کہلاتا ہے، خوبصورتی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ بدن کے سفید داغ کو حکیم لوگ اپنی اصطلاح میں برس کہتے ہیں، با-را-صاد۔ یہ اس قدر خراب بیماری ہے کہ جو آدمی کے حسن و جمال کو بالکل ملیا میٹ کر دیتی، خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ اصل میں سفید داغوں کی بیماری کھال کی، غذا کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ کھال کی قوت مغیرہ کے کمزور ہونے سے اس کی غذا پوری طرح ہضم نہیں ہوتی اور وہ کسی قدر کچی رہ کر بلغمیت کی طرف مائل ہو جاتی ہے، تو اس سے سفید داغ پیدا ہو جاتی ہے۔ ان داغوں کے مقامات کو جہاں جہاں بھی جسم پر یہ سفید داغ ہو،
ان داغوں کے مقامات کو چٹکی سے پکڑ کر اوپر کو اٹھا کر گوشت سے علیحدہ صرف کھال میں سوئی چبو کر دیکھیں. اگر ان سفید داغوں میں سے خون بہنے لگے سوئی چبونے کے بعد تو ایسے بیمار کے اچھے ہونے کی امید ہے. اور اگر سوئی چبونے کے بعد پانی جیسی رطوبت نکلے تو سمجھ لو کہ اب لا علاج ہو گیا، اب یہ اچھا نہیں ہو سکتا. یوں اللہ تنکے میں بھی جان ڈال سکتے ہیں. اکثر تو یہ بیماری خاندانی موروثی ہوا کرتی، لیکن کبھی مچھلی زیادہ دنوں تک کھانے سے یا مچھلی کھا کر دودھ پی لینے سے یا دودھ پی کر کوئی کھٹی چیز مثلا سرکے کا اچار چٹنی کھا لینے سے بھی یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے. دریائی اور سمندری جگہوں میں یہ شکایت اکثر ہو جاتی ہے. جسم میں مختلف جگہوں پر سفید داغ پڑ جاتے ہیں جو شروع میں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. عام طور پر یہ سفید داغ ہاتھوں اور چہرے پر زیادہ ہوتے ہیں. اگر داغ کم اور چھوٹے ہوں تو شفا کی امید ہو سکتی ہے، اور اگر یہ داغ بدن کے زیادہ حصے پر پھیل جائیں تو مشکل سے ان کا علاج ہو پاتا ہے. بہرحال اللہ تعالی نے ہر بیماری کی دوا اتار رکھی ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ بہت بڑا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی لا علاج بیماری کو بھی اچھا کرنے پر قادر ہے. قرآن پاک کے 24ویں پارے میں اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. تو صاحب وہ جو آدمی تھا پہلا، اس کو سفید داغوں کی بیماری تھی. معلوم یہ ہوا کہ یہ بیماری نئی نہیں بلکہ پرانی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سنا رہے ہیں. تو خیر اللہ نے امتحان لینا چاہے کہ دیکھیں صاحب یہ ہمارے چاہنے والے بندے ہیں یا دنیا دار بندے ہیں. چنانچہ اللہ تعالی نے ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا. وہ فرشتہ انسان کی شکل بنا کر پہلے تو قبرے کے پاس یعنی سفید داغوں والے انسان کے پاس آیا. اور یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں انسان کی شکل میں آیا ہوں اور اللہ نے مجھے بھیجا. اگر پہلے سے ہی بتا دیتا تو پھر امتحان کیسا ہوتا؟ تو بات چھپائے رکھی اس نے. وہ کہنے لگا کہ فرشتہ بولا تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز اچھی لگتی ہے؟ تو وہ قبرہ بولا سفید داغوں والا بولا کہ مجھے تو اچھا رنگ چاہیے. دیکھو نا میرے جسم پر سفید سفید داغ پڑے ہوئے ہیں، میرا جسم خراب ہے، اچھی کھال چاہیے، اچھا رنگ چاہیے. اور ان سفید سفید داغوں کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھنیاتے ہیں، گھن کرتے ہیں، میرے پاس ملاقات تک کو نہیں آتے. چنانچہ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سفید داغوں پر پھیر دیا. بل خدا کا کرم یہ ہوا کہ ہاتھ کا پھیرنا تھا اور اس کے داغوں کا اچھا ہونا تھا. وہ تو اللہ کے حکم سے آیا تھا. اللہ ہر بیماری کے دور کرنے پر قادر ہے. ہاتھ پھیرتے ہی سارے سفید داغ بالکل اچھے ہو گئے اور اس کی کھال بڑی خوبصورت ہو گئی، رنگ بہت اچھا ہو گیا، اٹریکشن اور جاذبیت پیدا ہو گئی، نکھار پیدا ہو گیا. چلی صاحب اس قبرے کی کھال تو اچھی ہو گئی، جسم بھی اچھا ہو گیا، بڑا خوبصورت لگنے لگا. پھر فرشتے نے پوچھا کہ چلو تمہاری کھال اچھی ہو گئی، تمہارا جسم اچھا ہو گیا، اب یہ بتلاؤ کہ تمہیں کون سا مال زیادہ اچھا لگتا ہے؟ اونٹ اچھے لگتے ہیں
گائے اچھی لگتی، بکری اچھی لگتی ہے، سونا اچھا لگتا ہے، چاندی اچھی لگتی ہے؟ تو وہ بولا کہ مجھے تو اونٹ اچھے لگتے ہیں۔ چنانچہ فرشتے نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک گابھن اونٹنی عنایت فرما دی جو 10 مہینے کی گابھن تھی، ٹھیک ہے، اور یہ گابھن اونٹنی اس کو عطا فرمانے کے بعد وہ فرشتہ وہاں سے اس کے پاس سے چلا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ جا اللہ تعالیٰ اس اونٹنی کے اندر تیرے واسطے برکت عطا فرمائے، تو خوش رہے، تیرے بال بچے خوش رہیں، یہ کہہ کر وہاں سے وہ فرشتہ پھر گنجے کے پاس آیا۔ اور ظاہر ہے کہ گنج کی بیماری بھی بڑی بری بیماری ہوتی، انسان کے سر کے بال ہی اڑ جاتے ہیں، بڑا علاج کرتا ہے لیکن بال نہیں آتے۔ اس سے ایک بات ہی معلوم ہوئی کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا تعداد نعمتیں انسان کو حاصل ہیں، ایسے ہی بال بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہیں، خاص طور سے سر کے بال۔ اگر سر کے بال نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اچھا، یہاں بھی یہ نہیں بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا ہوا انسان کی شکل میں ایک فرشتہ ہوں۔ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حالات بدلنے کے اوپر قدرت دے رکھی، وہ جو صورت چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت اور یہ طاقت اور یہ شکتی دے رکھی کہ وہ جس صورت میں چاہیں آ سکتے ہیں۔ بعض جنات سانپ کی شکل میں آ جاتے ہیں، بعض جنات چڑیا کی شکل میں آ جاتے ہیں، بعض جنات چونٹے اور چونٹی کی شکل میں آتے ہیں، بعض جنات جو گھروں کے اندر رہتے ہیں، جو گھروں کی چھتوں کے اندر خاص طور سے رہتے ہیں، جیسے کڑیوں میں، سوراخوں میں، چھیدوں میں، وہ چونٹی کی شکل میں ہوتے ہیں عام طور سے۔ اللہ تعالی نے ان جنات کو بھی قدرت عنایت فرمائی بھیس کے بدلنے کی، جس صورت کو چاہے وہ اختیار کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عنایت کردہ ان کے واسطے نعمت ہے۔ فرشتہ بولا آپ کو کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 اشخاص سے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو سنا رہی۔ ان میں سے ایک سفید داغوں والا، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ یہاں درمیان میں یہ بات بتلاتا چلوں کہ اس زمانے کے اندر بھی بہت سے لوگ ان بیماریوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ بدتمیز لوگ یہ بدتمیزی کرتے ہیں کہ ان کو ان کے ناموں سے چھیڑتے ہیں، جیسے سفید داغوں والے کو کبرا کبرا کہہ کر چڑھاتے ہیں، گنجا گنجا کہہ کر چڑھاتے ہیں، اندھا اندھا کہہ کر چڑھاتے ہیں۔ ایسا چڑھانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس بیمار کو اللہ تعالیٰ اچھا کر دے اور چلانے والے کو اس بیماری میں مبتلا کر دے، اور ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی کسی کا مذاق اڑاتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کے اندر مرنے سے پہلے اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ جیسے ہمارے سامنے کا واقعہ کہ ایک لڑکا ایک حقلے کو چلاتا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ حقلہ انسان رک رک کر بولتا ہے، بولنے کی قوت گویا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس حقلے کو چلاتا تھا، تھوڑے دن نہ گزرے کہ وہ لڑکا حقلہ بن گیا اور مسلسل حقلاتا رہتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی کو چلانا نہیں چاہیے، یہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک اللہ نے نازل فرمایا، اس قرآن پاک کے 26ویں پارے میں سورہ حجرات کے دوسرے رکوع کے اندر باری تعالی نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ دیکھو ایک دوسرے کا مذاق مت اڑانا۔
اندھے کو اندھا 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 کہہ کر مت چڑھانا، ایسے گنجے کو گنجا گنجا کہہ کر، لنگڑے کو لنگڑا لنگڑا کہہ کر مت چڑھانا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹانگ اللہ اچھی کر دے اور تمہاری ٹانگ توڑ دے۔ توبہ توبہ، نعوذ باللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بڑی شاندار شریعت ہمیں اور آپ کو عنایت فرمائی کہ جس میں کسی کا دل دکھانا حرام بتلایا گیا، جس میں یہ بات بتلائی گئی کہ نہیں، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھو، سامنے والے کو اپنے سے بہت زیادہ اچھا سمجھو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صورتحال تھی اور یہی اہل مدینہ کی صورتحال اور یہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی صورتحال۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں تڑپتے تھے، کیوں بلکتے تھے، کیوں سسکتے تھے؟ گھر والوں میں ان کا جی کیوں نہیں لگتا تھا؟ دل تڑپ رہا ہے اور صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ، آپ کا جمال جہاں آرا دیکھ کر سکون پاتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر درد کی دوا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیش فرماتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی صحابی، کوئی اللہ والا، کوئی ایمان والا مدینہ منورہ سے بہت دور بہت دور بہت دور جہاد کے لیے چلا گیا یا تبلیغ دین کے لیے چلا گیا تو وہ مدینہ منورہ آنے کے لیے تڑپتا تھا اور یہی کہتا تھا، دل یہ کہتا ہے ہر دم مدینے چلو، دل یہ کہتا ہے ہر دم مدینے چلو، دور ہو جائے گا غم مدینے چلو، چل رہی ہے ہوا چھا رہی ہے گھٹا، چل رہی ہے ہوا چھا رہی ہے گھٹا، اللہ اللہ یہ موسم مدینے چلو، دل کی دنیا وہاں تو سنور جائے گی، دل کی دنیا وہاں تو سنور جائے گی، کب رہے گا یہ عالم مدینے چلو۔ اس جہاں میں کسی کا کوئی بھی نہیں، اللہ نے واقعی انسان کو دنیا کے اندر بھیجا تو اور اس کا خاندان بھی بنا دیا، پر یہ سارے رشتے ناتے دکھلانے کے، مصیبت کے وقت میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا، اللہ ہی کام آتا ہے، سارے رشتے ناتے دکھانے کے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ رشتے اور ناتے قیامت میں کٹ جائیں گے، اور سگی ماں اپنے سگے بیٹے کی کوئی مدد نہیں کر سکے گی اور سگا بیٹا سگی ماں کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ یہ تو قرآن پاک میں اللہ نے پہلے ہی بتلا دیا کہ جی ہوشیار رہنا، یہ سارے رشتے ناتے تمہارے دنیا تک ہیں اور وہ بھی دکھلانے کے۔ سگا ماموں سگے بھانجے کی مدد کرنے پر تیار نہیں ہوتا، کنارہ کشی کرتا ہے، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کنی کاٹتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار یہ کیا مصیبت میرے پلے بن گئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا چاہیے کہ ہر بگڑی کی دوا اللہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا ہے، اِذْ تَبَوَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ
الأسباب. اور سگی ماں کہے گی کہ میرے بیٹے، میرے لال، تو اس وقت میری مدد کر دے تو سگا بیٹا قیامت میں اپنی سگی امی کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا اور کہے گا امی نہ، میں تو خود مصیبت میں گرفتار ہوں، میں تمہیں کیسے بچا سکتا ہوں. چنانچہ باری تعالیٰ نے سورہ عبس کے اندر 30ویں پارے میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر یہ صحابہ اکرام کے سامنے فرما دیا تھا کہ دیکھو، خونی رشتہ پیچھے ہے، ایمان کا رشتہ آگے ہے. یہ خونی رشتہ انسان کو بچا نہیں سکتا، ایمانی رشتہ دنیا میں بھی بچائے گا، قبر میں بھی بچائے گا اور آخرت میں بھی بچائے گا. خونی رشتہ اگر بچاتا ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو بچا لیتے، لیکن وہ تو کفر پر مر گیا. فرمایا گیا تمہارا ہے ہی نہیں، اے نوح تمہارا یہ ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو ایمان قبول کر لیتا. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. یہ ایمان کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. تو کہتا ہے اس جہاں میں کسی کا کوئی بھی نہیں، سب ہیں جھوٹے، یہ ہمدم مدینے چلو. کیا مطلب؟ صحیح مدد، صحیح ہمدم، صحیح مخلص، صحیح ساتھ دینے والا، مصیبت میں مدد کرنے والا، ہیلپ کرنے والا، تعاون کرنے والا مدینہ منورہ میں ہے. اس جہاں میں کسی کا کوئی بھی نہیں، سب ہیں جھوٹے، یہ ہمدم مدینے چلو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایمان والوں کا یہی حال تھا. تو غور دیکھے وہ فرشتہ جو تھا وہ جناب سفید داغوں والے بیمار کے پاس سے اس کو اچھا کر کے اور اس کو ایک 10 مہینے کی گاون اونٹنی دینے کے بعد گنجے کے پاس آیا اور کہا تمہیں سب سے اچھا کیا لگتا ہے؟ تو وہ گنجا بولا اچھے اچھے بال مجھے چاہیے، میں تو گنجا ہوں، لوگ مجھے چھیڑتے ہیں، مجھے اچھے اچھے بال چاہیے، زلفیں چاہیے، بالوں کی لٹیں چاہیے، اور اس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس جی اس فرشتے نے اس گنجے کے سر پر اور چہرے پر ہاتھ رکھ دیا، ہاتھ پھیر دیا، داڑھی بھی آ گئی اور سر کے بال بھی ایک دم ہو گئے. نوری فرشتہ ہے، اللہ کے حکم سے آیا ہے. وہ گنج جو تھا وہ چلا گیا، گنجا پن چلا گیا اور بالوں کی شاندار زلفیں اور لٹیں آ گئیں، بڑا خوبصورت ہو گیا. پھر فرشتہ بولا کہ تمہیں سب سے اچھا کون سا مال لگتا ہے؟ بولو سونا چاندی جائیداد باغات بکری بکرا گائے بیل اونٹ اونٹنی کیا اچھا لگتا ہے؟ وہ بولا مجھے تو گائے اچھی لگتی ہے. تو فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک گابن گائے جو تھی وہ اس کو عنایت فرما دی اور کہا کہ جا اللہ تعالیٰ اس کے اندر تیرے واسطے برکت دے. 2 کو تو نمٹا دیا فرشتے نے، سفید داغوں والے کبرے کو اور گنجے کو اچھا کر دیا، مال دے دیا. اب تیسرا آدمی اندھا باقی بچا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا
اور اس سے کہا کہ تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز اچھی لگتی ہے؟ اچھا یہاں بھی نہیں بتایا کہ میں انسان کی شکل میں فرشتہ ہوں، یہاں بھی بات چھپائے رکھی. تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز اچھی لگتی ہے؟ اندھا بولا آنکھوں میں روشنی آ جائے، میں اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھنے لگوں، میری بینائی، میری بصارت اللہ تعالیٰ مجھے واپس کر دے، بس مجھے تو یہ چاہیے. فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا. ہاتھ پھیرنا تھا کہ ایک دم اس کی تو آنکھیں روشن ہو گئی، جیسے دو روشن چراغ یا دو روشن ستارے. وہ تو ڈلے گھما گھما کر ہر چیز کو دیکھنے لگا. ایک تو ہوتا ہے مادر ذات نابینا، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے، اس کو تو عربی میں کہتے ہیں اکمہ، الف کاف میم چھوٹے ہاں یعنی ہائے حوض. اور ایک بعد میں نابینا ہو جاتا ہے، اس کو اعمى کہتے ہیں. تو اکمہ خاص ہے، اعمى عام ہے. ہاتھ پھیر دی، آنکھیں اچھی ہو گئیں. پھر فرشتہ بولا تمہاری روشنی تو واپس آ گئی، اب بتاؤ مال تمہیں کون سا اچھا لگتا ہے؟ یہاں بھی وہی سوال، گائے بیل بھینس بکری سونا چاندی جائیداد باغات بلڈنگ مکان. تو وہ اندھا بولا، اب تو اندھا نہیں رہا، آنکھوں میں روشنی آ گئی، بولا بکری. تو فرشتے نے ایک بکری اس کو دے دی اور اس بکری کے ساتھ جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ بھی اس کو دے دیا. اب آپ نے بھی ذہن و دماغ میں یہ بات دوڑائی ہوگی کہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں. فرشتہ تو اکیلے ہی آیا تھا کہ 10 مہینے کی گابن اونٹنی اور گابن گائے اور جس نے بچہ دے دیا وہ بکری، فرشتے کے پاس کہاں سے آ رہی تھی یہ ساری چیزیں؟ اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی شک کرنے کی بات نہیں، کوئی آبجیکشن کی بات نہیں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ اپنے خزانے غیب سے یہ ساری چیزیں فرشتے کے پاس بھیج رہا تھا. اللہ تعالیٰ تو بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے. جاڑوں کے پھل گرمیوں میں، گرمیوں کے پھل جاڑوں میں دینے پر قادر ہے. حضرت مریم کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا. حضرت مریم کے اوپر میرا مستقل الگ سے بیان موجود ہے کہ حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا جو ان کے خالو تھے علیہ الصلاۃ والسلام بے موسم کے پھل پاتے تھے، جاڑوں کے پھل گرمیوں میں، گرمیوں کے پھل جاڑوں میں. تو ایک دن خالو جان نے پوچھ ہی لیا، بیٹی مریم یہ بے موسم کے پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو مریم بھی بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی اللہ کے پاس سے جنت سے آتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اگر بچے کی تربیت، بچے کی پرورش صحیح طور سے کی جائے تو وہ اللہ کو پہچاننے لگتا ہے. اور ماں باپ ہی اگر بگڑ جائیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں بچے کی تو کوئی غلطی نہیں. بچے کی تربیت کرنا ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری. بچے کو اچھی تعلیم دینا، خاص طور سے دینی تعلیم دینا، قرآن پاک کی تعلیم دینا، عربی کی تعلیم دینا، یہ ماں باپ کا اولین فرض ہے. اگر ماں باپ اس میں کوتاہی کریں گے تو قبر حشر میں ان سے پوچھ ہوگی. کہا کہ یہ بے موسم کے پھل اللہ تعالی جنت سے بھیجتا ہے. حضرت زکریا کو بڑا تعجب ہوا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تو ایسے فرشتے کے پاس بھی یہ ساری چیزیں آ رہی تھیں. اس نے کہا کہ مجھے تو بکری چاہیے. اللہ نے ایک دم بکری بھیج دی جس کے ساتھ اس کا تازہ تازہ پیدا ہونے والا بچہ بھی تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید داغوں والے کو جو اس نے 10 مہینے کی گابن اونٹنی دی تھی، بچے پیدا ہوتے رہے، اس کے پیدا ہوتے رہے، اونٹ بڑھتے رہے، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ ہو گئے. ایسے ہی گنجے کے پاس جو گائے دی تھی اس سے بھی بیل گائے بچڑے
بچیاں، یہ سب پیدا ہوتے رہے، ہزاروں گائیں ہزاروں بیل پیدا ہو گئے ایک سے، اجی کثیر مال ہو گیا، لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں روپے کا۔ اب ان کے تو مزے آ گئے۔ پھر اسی طرح اس اندھے کے پاس بھی جو بکری دی تھی اس کی بھی جناب ہزاروں بچے پیدا ہو گئے، بچے کے بچے، بچے کے بچے کے بچے پیدا ہوتے چلے گئے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْإِبِلِ وَلِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْبَقَرِ وَلِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ۔ اجی ڈھیر لگ گیا۔ اب سب یہ ساری چیزیں اللہ نے دے تو دی، پر اب اللہ تعالیٰ جانچے گا، امتحان لے گا۔ وہ فرشتہ کچھ مدت گزرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی وہی پہلی والی صورت میں سفید داغوں والے کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا میں ایک مسکین آدمی ہوں، نادار آدمی ہوں، دیکھو میرے سفر کے دوران میری ساری چیزیں مجھ سے چھن گئیں، اب میرا کوئی سہارا نہیں، بس اوپر اللہ کا سہارا ہے اور میرے بھائی جان زمین کے اوپر آپ کا سہارا ہے۔ یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے اس کو 10 مہینے کی گابن اونٹنی دے گیا تھا۔ میرا کوئی سہارا نہیں، اوپر اللہ کا سہارا، زمین پر اے میرے بھائی تیرا سہارا۔ میں تجھ سے اس خدا کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں جس نے تجھے اچھا رنگ دے دیا، اچھی کھال دے دی اور ہزاروں اونٹ تجھے عنایت فرما دیے، بس تو مجھے اتنا دے دے، ایک اونٹ دے دے تاکہ میں سفر جاری کر کے اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ مجھے بس ایک اونٹ چاہیے سواری کے واسطے، جس سے میں اپنے وطن چلا جاؤں، اپنے سفر کو پورا کر لوں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ فوراً کہتا سفید داغوں والا کہ ہاں جتنا چاہیں آپ لے لیں، ارے اللہ نے تو دیا ہے، لے لیں لے لیں، اللہ نے دیا، اللہ مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کہنے لگا نہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو اپنے بچوں کو کھلانے کے واسطے بھی کچھ نہیں ہے اور بہت سو کے حقوق میرے سے وابستہ ہیں۔ تو وہ فرشتہ بولا میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو سفید داغوں والا نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے، نادار تھا، کچھ تیرے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی، لیکن اللہ نے تجھے اتنا کثیر مال دے دیا۔ تو پہلے غریب تھا، اب مالدار اللہ نے تجھے بنا دیا، تو ایک اونٹ تو مجھے نہیں دے سکتا تاکہ میں سفر کو جاری رکھ سکوں اور اپنے وطن پہنچ جاؤں؟ بولا اللہ نے مجھے نہیں دیا، مجھے تو یہ مال باپ دادا سے ملا ہے، جھوٹ بول دیا۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ فرشتہ بھی جانتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کہنے لگا انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر۔ فرشتہ بولا کہ اگر تو واقعی جھوٹ بول رہا ہے تو تجھے اللہ ویسا ہی کر دے جیسے پہلے تھا، جیسے تو سفید داغوں والا پہلے تھا ایسے ہی کر دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ویسے ہی سفید داغوں والا کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ مانگے تو دے دینا چاہیے، دیا ہوا تو اسی کا ہی ہے، ہمارا تو وجود بھی اپنا نہیں ہے، ہم تو اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہو گئے، اللہ بلائے گا چلے جائیں گے، اللہ پیدا نہ کرتا تو ہماری کوئی دھاندلی تھوڑی تھی کہ دنیا میں بھیج دے، ہم وہاں میں بھیج دے، ویسے ہی کر دیا، سارے اونٹ ہلاک ہو گئے۔ ناشکری کی، نعمت کا اقرار نہیں کیا اور کہنے لگا ہمیں تو باپ دادا سے ملا، حالانکہ اللہ نے دیا تھا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے بھی کہا کہ دیکھو جی میں سفر میں ہوں، مسکین آدمی ہوں، میری سواری ہلاک ہو گئی، مجھے ایک سواری کی ضرورت ہے، مجھے کچھ مدد کی ضرورت ہے۔ تو وہ گنجا بولا نہ یہاں غریب کے واسطے کچھ نہیں ہے، جا بھاگ یہاں سے بات، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم تجھے کچھ نہیں دے سکتے، تیری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ تو فرشتہ بولا کہ اگر تو واقعی جھوٹ بول رہے، فرشتے نے کہا کہ اللہ نے تجھے آنکھیں عنایت فرمائی
تجھے اتنی گائے بیل عنایت فرمائے تو میری مدد نہیں کر سکتا؟ بولے نہیں، میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا، اور اللہ نے تھوڑا ہی دیا، میرے تو باپ دادا نے مجھے دیا۔ توبہ توبہ نعوذ باللہ۔ فرشتہ بولا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو تجھے اللہ تعالیٰ پہلے کی طرح گنجا کر دے۔ چنانچہ وہ اسی حالت میں ہو گیا، سارے بیل وغیرہ گائے وغیرہ اس کی ہلاک ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اندھے کے پاس آیا اور اس سے بھی وہی بات کہی کہ میں مسکین آدمی ہوں، مسافر ہوں، سفر میں زاد راہ میرا ختم ہو گیا ہے، دیکھا آسمان کے اوپر تو بس اللہ کا سہارا ہے اور زمین کے اوپر تیرا سہارا ہے، تو میری مدد کر دے۔ تجھے اللہ نے آنکھیں دے دی، اچھا کر دیا۔ ایک بکری سے تیرے پاس کتنے بکرے اور بکریاں ہو گئے؟ تو وہ بولا ہاں صحیح کہتے ہو، واقعی میں اندھا تھا اور اللہ نے مجھے بینائی لوٹا دی، اللہ نے میری آنکھوں کو اچھا کر دیا۔ اے مسکین آدمی، اے مسافر آدمی، جتنی بکریاں چاہے لے لے اور جتنے بکرے چاہے لے لے، تجھے کوئی روک ٹوک نہیں، کیونکہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے نام پر تو مانگ رہا ہے تو لے لے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ لوگ میرا نام لے لے کر مانگتے ہیں، جیسے فقیر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں تو خیر خوب جانچ پڑتال کر لینی چاہیے، بغیر جانچ پڑتال کے زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اگر غیر مصرف میں دے دی کہ وہ اس کا حقدار نہیں تھا اور آپ نے دے دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں نفلی صدقے میں جب اللہ کا نام لے دیا تو کافر کو بھی دے دو، لیکن بس یہ ہے کہ اس نے پیشہ نہ بنا رکھا، بھٹیا نہ ہو، جیسے بہت سے لوگ اللہ کے نام پر مانگتے ہیں اور جناب شراب پیتے ہیں اس پیسے سے۔ توبہ توبہ نعوذ باللہ۔ بعض لوگوں نے کاروبار بنا لیا مانگنے کو۔ اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگنے والا قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی، گوشت نام کی چیز نہ ہوگی۔ اتنی بری چیز ہے مانگنا۔ تو خیر اللہ تعالیٰ کے نام پر مانگ رہا تھا، اللہ کہتا ہے کہ میرے نام پر لوگ مانگتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ کہنے لگا کہ واقعی اندھا تھا میں، اللہ نے بڑا کرم فرمایا میرے اوپر، ایک بکری سے کتنے بچے دے دیے، مجھے مالدار بنا دیا، آج تو جتنا مال لینا چاہے لے لے۔ تو فرشتہ بولا نہ، مجھے کوئی مال کی ضرورت نہیں، تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، اپنا مال اپنے پاس رکھ، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھا، میں نے تجھے یہ چیز دے دی، اللہ نے دی، اللہ اپنے نام پر مانگ رہا ہے، تو نے دینے کو فرما دیا، کہہ دیا مجھے مال کی ضرورت نہیں۔ تجھے جانچنا مقصود تھا، تیرا امتحان لینا مقصود تھا کہ اللہ کے دینے کے بعد تو اللہ کو لوٹا کر دینا بھی چاہتا ہے کہ نہیں، لہذا اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اور وہ جو دو تھے سفید داغوں والا اور گنجا، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے، لہذا ان کو پہلی حالت پر لوٹا دیا، پھر سفید داغ ہو گئے، پھر گنجا پن اس کے سر کے اندر آ گیا۔ کہنے لگا امسک مالک فإنما ابتلیتم فقد رضی عنک وسخط علی صاحبیک۔ یہ حدیث پاک کے آخری ٹکڑے کے الفاظ میں نے آپ کو سنائے۔ یہ واقعہ آج کے درس میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ اس بنیاد پر سنایا کہ انسان اپنے مال پر، اپنی جائیداد پر، اپنے باغات پر، اپنے زیورات پر، اپنے سونے چاندی پر، اپنے بال بچوں پر، اپنے کاروبار پر، اپنی دکانوں کے اوپر فخر کرتا ہے کہ میرے ہیں میرے۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا، جو تو نے اللہ کے راستے میں دے دیا، وہ تو ہے تیرا، باقی آنکھ بند ہونے کے بعد سب وارثوں کا ہے۔ کس کے واسطے جمع کر رہا ہے؟ جو تو نے اللہ کے راستے میں دے دیا، جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا، بس وہ ہے تیرا۔ دیکھ تیری روح نکلتے ہی، تیرا دم نکلتے ہی لوگ
اپنے اپنے حصے کی فکر میں لگ جاتے ہیں کہ مجھے اتنا مال ملے گا، مجھے اتنا مال ملے گا، جنازے کے پیچھے چل رہا ہے، قبرستان میں ہے اور دماغ وہاں حساب کر رہا ہے، اتنی زمین مجھے ملے گی، اتنی جائیداد ملے گی۔ لوگوں کے دلوں میں خوف خدا نہ رہا، لوگوں کے دلوں میں موت کا ڈر نہ رہا کہ قبرستان میں جانے کے بعد بھی دنیا کی باتوں کے اندر مشغول لیتی ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ کے راستے میں برابر دیتے رہنا چاہیے، اللہ کے قرآن کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے گھروں کی خاطر، دین کی اشاعت میں برابر اپنے پیسے کو اور مال کو لگاتے رہنا چاہیے۔ اس سے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جتنا میری بارگاہ میں دو گے میں اس مال کے اندر، اس دولت کے اندر بڑھوتری کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان یہ ہے تو اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا